آندھی پارٹ 13 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ سرد اور تاریک رات دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ شہر کی سردی اور بن کی سردی کا فرق مجھ پر واضح ہو رہا تھا۔ گھنے درختوں میں سرسراتی ہوئی ہوا گوشت پوش سے گزر کر ہڈیوں کو چھو رہی تھی۔ یوسف اور بخاری وغیرہ کو گئے اب 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ان کا آخری پیغام کوئی 2.5 گھنٹے پہلے ملا تھا، جب وائرلیس پر انہوں نے اختر زمان کو اطلاع دی تھی کہ وہ تریمو ہیڈ ورکس کو جانے والی سڑک پار کر چکے ہیں اور اب مطلوبہ گاؤں کوئی 1.5-2 میل کی دوری پر ہے۔ اس کے بعد ان کی گاڑی وائرلیس کی رینج سے دور چلی گئی تھی اور سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ اختر کا خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک وہ واپس آ جائیں گے، مگر اب 9 بج چکے تھے۔ نہ وہ خود آئے تھے اور نہ ہی رابطہ بحال ہوا تھا۔ میں ایک چھولداری میں دوہرا کمبل لپیٹے بیٹھی تھی۔ چند فٹ کی دوری پر اکائی کا ڈیک پورے زور و شور سے انگلش دھنیں بجا رہا تھا۔ چھولداری سے باہر جیپ کے پاس اختر زمان، ان کا چوتھا ساتھی مقصود اور ملازم جیدہ بیٹھے آگ تاپ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی نہ جانے وہاں کیا حالات پیش آئے ہوں گے۔ بہت سے سوال ذہن میں ابھر رہے تھے۔ یوسف نے باز اگر واقعی اپنی منگیتر کو دے دیا تھا تو اس بیچاری کے لیے یقیناً مصیبت کھڑی ہو گئی ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ اس نے اسے رکھا کہاں ہوگا۔ وہ کوئی عام پرندہ نہیں تھا کہ مرغیوں کے ڈڑبے میں بند کر کے دانہ ڈال دیا جاتا۔ پھر سغرا کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ اسے رازداری سے رکھتی۔ اسے یہ معاملہ اپنی ماں سے بھی چھپانا تھا۔ اگر وہ پرندہ اب بھی اس کے پاس تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ یوسف کے پیغام پر وہ اتنی رات گاہ اس سے ملنے فوراً چلی آتی؟ اگر وہ نہ آتی یا سردارہ نامی اس عورت کو ہی کسی طرح کا شک پڑ جاتا تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اختر کا رابطہ پک اپ سے ہو گیا۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ پہلے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے، پھر پریشانی کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے 2-3 گالیاں بھی بکیں، پھر تیز تیز کچھ ہدایات دینے لگا۔ رابطہ منقطع کر کے وہ بے قراری سے آگ کے گر ٹہلنے لگا۔ ان کا چوتھا ساتھی مقصود بھی الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے صورتحال کسی طوفان کا پیش خیمہ دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد جنوبی سمت سے پک اپ کے انجن کا تیز شور سنائی دیا۔ چند ہی لمحے بعد پک اپ لہراتی، شور مچاتی آگ کے پاس آ کر رک گئی۔ پک اپ کے اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک لڑکی کبوترا خان کی باہوں میں بری طرح مچل رہی تھی۔ اس کی چیخیں انجن کے شور میں سے بھی ابھر کر چاروں طرف پھیل رہی تھیں۔ یوسف اور بخاری کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ڈرائیور جو پک اپ چلا رہا تھا آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ جب دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس کے کندھے سے قمیص پھٹی ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ کبوترا نے لڑکی کو دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور آگ کے پاس لا کر پٹخ دیا۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی اور اس کی چیخیں دور تک گونج رہی تھیں۔ آگ کی روشنی میں نے لڑکی کا چہرہ دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی سغرا ہے۔ اس کے بال بھورے تھے اور وہ کم عمر بھی تھی۔ بمشکل 15 سال کی رہی ہوگی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرا ابا مجھے جان سے مار دے گا، مجھے گھر جانے دو۔ کبوترا نے اختر زمان سے کچھ کہا۔ اختر زمان نے اشارہ کیا کہ لڑکی کو جیپ میں لے جائے۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی کی چیخ و پکار کسی بھولے بھٹکے شخص کو یہاں کھینچ لائے، حالانکہ اس کا امکان نہیں تھا۔ میں ششدر تھی کہ یہ بگڑے ہوئے رئیس زادے کیسی منمانیاں کر رہے ہیں۔ مالی فائدے یا شوق کی خاطر وہ ہر اخلاقی قدر کو پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ شاید انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے اس اقدام کے کتنے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ وہ جس لڑکی کو یہاں اٹھا لائے تھے وہ کلبوں میں شام گزارنے والی نہیں اور گولف کھیلنے والی کوئی انگلینڈ پلٹ ماریا، نادیہ یا ٹینا نہیں تھی۔ سغرا تھی، دیہاتن سغرا، تیل سے چپڑے بال، موٹی اوڑھنی اوڑھنے والی اور شام کے بعد دہلیز سے قدم باہر نہ نکالنے والی۔ وہ اس زمین کا وہ نرم و نازک پودا تھی جو بعد سموم کے پہلے ہی جھونکے سے فنا ہو جاتا ہے، اور یہ گنڈے اسے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ وہ چلا رہی تھی اور وہ اسے ٹویوٹا جیپ کی طرف کھینچ رہے تھے۔ مجھے کچھ نہ سوجا کہ کیا کروں۔ چند لمحوں کے لیے میں پتھرا کر رہ گئی۔ دفتن میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور لپکتی ہوئی جیپ کی طرف گئی۔ سہرا کو اب اٹھا کر جیپ میں ڈالا جا رہا تھا۔ رک جاؤ، میں نے چیخ کر کہا، مگر میرے وہاں پہنچتے پہنچتے سغرا اس چھوٹے سے عقوبت خانے میں پہنچ چکی تھی۔ کبوترا اور اختر زمان بھی اس کے ساتھ ہی جیپ میں گھس گئے۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے کھڑکی کے شیشے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ مقصود مجھے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ اختر زمان نے دانت کچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا اور ایک گالی دے کر بولا، آنے دو اس کو بھی اندر۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بازو تھام کر مجھے اندر کھینچ لیا، پھر گرج کر بولا، چپ چاپ اس پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، شور مچاؤ گے نا تو شوٹ کر دوں گا، اپنے باپ کی قسم میں شوٹ کر دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں بھرا ہوا ریوالور تھا اور غصے کی زیادتی کی وجہ سے اس کا سارا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔ کبوترا نے کھڑکیوں کے پردے کھینچ دیے۔ چیخ چیخ کر سغرا کا گلا بیٹھ گیا تھا۔
اب وہ پورے زور سے بولتی تو بھی اس کی آواز 10-12 گز سے دور نہیں جاتی تھی۔ باجی جی مجھے بچا لیں، خدا رسول کی قسم میرا کوئی قصور نہیں۔ گاڑی کے اندرونی روشنی میں نے غور سے اس کا حلیہ دیکھا۔ اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، گردن پر خراشیں تھیں اور چھیٹ کی پھولدار قمیض بھی آستین سے ادھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی شکل و صورت کی وجہ سے اور بھی کم سن نظر آتی تھی۔ اختر نے غرا کر کہا، چپ کر جا، کچھ نہیں کہیں گے ہم تجھے، لیکن اگر شور مچاتی رہی نا تو۔ اس نے ریوالور لہرا کر سغرا کو دھمکی دی۔ وہ بیچاری سہم کر چپ ہو گئی۔ اختر نے تیز لہجے میں کبوترا سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ تیرا باپ بخاری کہاں ہے؟ اور وہ لڑکا؟ چیف شکر کر کے ہم آ گئے، وہاں تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی، اب بھی کچھ پتہ نہیں کیا بنتا۔ میرا تو خیال ہے یہاں سے بوریا بستری گول کر لیں۔ کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ وہ پولیس پیچھے لگ گئی ہے، بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آئے ہیں۔ تریمو ہیڈ ورکس کے پاس انہوں نے روکا تھا ہمیں، ہم بھاگ نکلے، 5ویں میل سے ذرا آگے ٹکر ہو گئی، ہماری جیپ ایک سائیکل والے کو گرا کر کچے میں اتری اور درخت سے ٹکرا گئی۔ پولیس والوں کی پک اپ بھی قلعہ بازی کھا گئی، پتہ نہیں کتنے بندے مرے اور کتنے بچے۔ کبوترے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ پاگل کے بچے، مجھے شروع سے بتا ہوا کیا تھا؟ لڑکی کہاں سے ملی اور پولیس کا پیچھے لگی؟ کبوترا گھگیا کر بولا، چیف یہ سب کچھ بتانے کا وقت نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں بھاگ چلیں۔ کوئی بندہ تو قتل وتل نہیں ہوگا تم لوگوں سے؟ چیف قتل تو نہیں ہوا، مگر پولیسوں کی جو پک اپ الٹ گئی ہے نا، کیا پتہ 1-2 ختم ہو گئے ہوں۔ اختر کچھ دیر پریشانی سے سوچتا رہا، لگتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ پھر اس نے ایک نظر کلائی کی گھڑی پر ڈالی اور بولا، اچھا ٹھیک ہے، نکلنا ہے تو جلدی کرو، فٹافٹ خیمے وغیرہ ادھر ہی رہن دو، ضروری سامان لے لو اور چلو۔ اس کی ہدایت پر کبوترا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا تو چیف نے پوچھا، ان دونوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ وہ بڑی نہر کی طرف گئے، میواتیوں کے گاؤں میں، پہلے یہاں سے نکل چلیں پھر آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ کبوترا، مقصود، ملازم اور ڈرائیور جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگے۔ اختر نے مجھے حکم دیا کہ میں سغرا کا پراندہ کھول کر اس کے ہاتھ اس سے باندھ دوں۔ میں یہ نہیں کروں گی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ خوفناک لہجے میں انتہائی خوفناک دھمکیاں دینے لگا۔ اس گھڑی وہ سچ مچ کوئی درندہ نظر آ رہا تھا۔ بھرا ہوا ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اور جلتی آنکھیں ہم دونوں کو گھور رہی تھیں۔ یا کہیں نزدیک سے گاڑیوں کا شور سنائی دیا۔ یہ 2 یا 3 گاڑیاں تھیں۔ کبوترا اور مقصود بھاگتے ہوئے جیپ میں آ گئے۔ کبوترا کی آنکھوں میں ہراس تھا۔ یار چیف میرا خیال ہے وہ آ گئے ہیں۔ اختر ہم دونوں کو ریوالور کی زد میں لے کر غرایا، اگر تم دونوں نے اونچی آواز میں سانس بھی لیا نا تو میں مار دوں گا۔ چل سوتی، اب آگے لگ، تیرا باپ ایس پی ہے نا، تو ہی نہ بڑھ اپنے رشتہ داروں سے۔ مقصود اور سودی بولا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم ان لوگوں کو آواز نہ نکالنے دینا، دروازہ اندر سے لاک کر لو، میں بات کرتا ہوں ان سے۔ اس گفتگو کے دوران گاڑیاں موقع پر پہنچ چکی تھیں۔ ان کی تیز ہیڈ لائٹس شاخوں سے چھن چھن کر آ رہی تھیں۔ یہ پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ ان کے ڈرائیوروں نے بڑی دانش مندی سے بھاگنے والوں کے راستے مسدود کر دیے تھے۔ ہماری گاڑی کے شیشے چڑھے ہوئے تھے، لہٰذا باہر کی آوازیں نہ ہونے کے برابر ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ اختر نے ایک کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹایا تو میں نے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ ایک گاڑی کی روشنی میں نے دیکھا، مقصود پولیس انسپکٹروں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کے اشاروں اور بولنے کے انداز سے اعتماد کا اظہار ہوتا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ پک اپ پاس ہی کھڑی تھی جس کا پیچھا کرتے ہوئے پولیس کی جیپ الٹی تھی۔ پک اپ کا زخمی ڈرائیور بھی نزدیک ہی موجود تھا۔ ان دونوں اہم ثبوتوں کی موجودگی میں وہ نہ جانے پولیس والوں کے سامنے کیا صفائی پیش کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آوازیں جیپ کے بالکل قریب سے آنے لگیں۔ بولنے والے بڑے تیکھے لہجے میں بول رہے تھے، انسپکٹر میں پھر کہہ رہا ہوں تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ یہ مقصود کی آواز تھی۔ جواب میں انسپکٹر کی آواز سنائی دی، اوئے دیکھ لیں گے ہم تجھ پاٹے خان کو بھی، چل پیچھے ہٹ نہیں تو نکالتا ہوں ساری گورنری۔ مقصود کی آواز ابھری، ٹل جا انسپکٹر، اب بھی ٹل جا۔ جواب میں کسی نے بند دروازے کے ہینڈل کو جھٹکا دیا اور زور سے بولا، باہر نکلو۔ یہ دوسرے انسپکٹر کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے ہاتھا پائی کی آوازیں آئیں۔ اختر نے جیپ کے بند دروازے کو جھٹکے سے کھولا۔ انسپکٹر جو باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، دروازہ لگنے سے دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی مقصود نے اوپر تلے 2 فائر کیے۔ میں نے ایک دراز قد پولیس والے کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا۔ پھر 2 گولیاں سنسناتی ہوئی جیپ کی باڈی میں لگی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سغرا بھی ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ کبوترا خان نے جیپ کے اندر ہی سے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اس کا رخ بائیں جانب تھا۔ اس کی آٹومیٹک جدید رائفل اوپر تلے شعلے اگل رہی تھی۔ یک ایک زبردست چھناکے سے جیپ کی ونڈ اسکرین چور چور ہو گئی۔ بھاگو سغرا، میں نے دبی آواز میں کہا اور خود بھی کھسکتی ہوئی جیپ سے باہر آ گئی۔ تاریکی میں چاروں طرف شعلے سے لپک رہے تھے۔ کسی پولیس افسر کی گرجدار آواز سنائی دی، نظر حسین، بائیں کی طرف ہو جا، کوئی بھاگنے نہ پائے۔
جواب میں اختر نے بلند آواز میں اپنے کسی ساتھی کو للکارا۔ میں حتی الامکان جھک کر چلتی ہوئی آڑ کی تلاش میں بھاگی۔ میں نے محسوس کیا کہ سغرا بھی میرے ساتھ ہے۔ ہم دونوں ایک پولیس جیپ کے پاس سے گزرے۔ غالباً پک اپ کی طرف سے ہم پر فائرنگ کی گئی۔ پولیس جیپ کی دونوں ہیڈ لائٹس شناکوں سے ٹوٹ گئیں اور شیشے کی کئی چھوٹے ٹکڑے میرے بائیں ہاتھ پر لگے۔ میں نے سغرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی محفوظ سمت میں لے بھاگی۔ گہری تاریکی میں ہم دور تک بھاگتی چلی گئیں۔ آخر سغرا ہانپ کر بیٹھ گئی اور وہ ہانپتے ہوئے بولی، باجی پولیس والوں نے انہیں پکڑ لیا ہوگا، اب تم کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ ایک لمحے کے لیے میں چونک گئی۔ سغرا کی اور میری سوچ میں فرق تھا۔ اس کے لیے پولیس سے خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، جبکہ میرے پاس تھی۔ میں ایک مفرور ملزمہ تھی۔ حالانکہ پولیس ہمارے لیے امداد غیبی کی صورت میں آئی تھی، مگر اس امداد غیبی کا سامنا کرنا میرے لیے بے حد دشوار تھا۔ اٹھو سغرا، ہمیں آگے جانا ہے، یہاں رکنا خطرناک ہے۔ وہ نیم رضامندی سے اٹھی اور ایک بار پھر میرے ساتھ بھاگنے لگی۔ اس جگہ سے کوئی 1 میل آگے آنے کے بعد ہم بڑی نہر تک پہنچ گئیں اور ایک چھوٹی سی تنگ پلیا کے نیچے بیٹھ کر ہانپنے لگیں۔ اس وقت تک رات کے قریباً 11:30 بج چکے تھے۔ ٹھٹری ہوئی دیہاتی رات اوس میں بھیگی اور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بس بہتے پانی کا ہلکا سا شور تھا جو گھنے پتوں کی سرسراہٹ کے ساتھ مل کر فضا کو کچھ اور خنک کر رہا تھا۔ میرے جسم پر ایک گرم چادر تھی، جبکہ سغرا کا سر بھی ننگا تھا اور پاؤں بھی۔ جو ہی اس کی سانسیں کچھ بحال ہوئیں، وہ سردی سے کانپنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ہچکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ ہائے ربا، میں کیا کروں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے تھوڑی دور ایک کشتی کے آثار نظر آئے۔ یہ کافی بڑی کشتی تھی۔ اسے پانی سے نکال کر کوئی 8-10 فٹ خشکی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ کشتی پر ایک چھوٹا سا خیمہ یا جھونپڑا بھی تھا۔ میں سغرا کو لے کر کشتی کی طرف بڑھی۔ یہ ایک پرانی اور شکستہ کشتی تھی۔ جگہ جگہ جوڑ لگے ہوئے تھے۔ جھونپڑا بھی ٹوٹا پھوٹا تھا، تاہم اس وقت ہمیں یہاں پناہ مل سکتی تھی۔ میں نے احتیاط سے کشتی کا جائزہ لیا اور سغرا کو لے کر جھونپڑی میں آ گئی۔ یہاں ایک پیال کا ڈھیر لگا تھا۔ یہ ڈھیر ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ تھا۔ ہم دونوں نے گرم چادر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹی اور پیال میں گھس کر بیٹھ گئیں۔ سن رکھا تھا کہ پیال سردیوں میں لحاف کا کام دیتی ہے۔ آج یہ بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ میں ہمدردانہ لہجے میں سغرا سے باتیں کرنے لگی۔ میرے خلوص نے اسے متاثر کیا اور وہ جلدی اپنے دکھ کی شدت میں کمی محسوس کرنے لگی۔ میں نے اسے یوسف کے ساتھ اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا اور یہ بتایا کہ یوسف اور میں کن حالات میں اختر زمان کے جنگل میں پھنسے اور پھر یوسف کو کیوں کر اسے پیغام دے کر بلانا پڑا۔ یہ جان کر کہ میں نے خان رحیمی کی کوٹھی میں 3 دن یوسف کو پناہ دے رکھی تھی، سغرا مجھ سے اور بھی متاثر ہوئی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ یوسف مجھے اپنے حالات کے بارے میں بہت کچھ بتا چکا ہے، لہٰذا وہ بھی کھل کر باتیں کرنے لگی۔ اس نے فکر مندی سے کہا، باجی پتہ نہیں وہ یوسف کو کہاں لے گیا ہے، وہ تو زخمی بھی تھا۔ ہائے اللہ، کتنی چوٹ آئی ہے اس کو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ کون لے گیا اس کو؟ وہی منڈے سر والا تو نہیں تھا؟ جی باجی، وہ بڑے غصے میں تھا، کہیں وہ یوسف نے جکڑ نہ پڑا ہو۔ باجی مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اب کیا ہوگا میرا ابا تو مجھے کاٹ ہی ڈالے گا۔ وہ سخت پریشان تھی۔ اس کا دھیان یوسف کی طرف جا رہا تھا اور کبھی اپنے ابے کی طرف۔ رہ رہ کر وہ پولیس جیپ کا بھی ذکر کر رہی تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے الٹ کر کھیت میں گری تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے اور اندیکھے مناظر خوف بن کر جمے ہوئے تھے۔ سغرا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو مجھے شروع سے بتا کیا واقعہ ہوا؟ کیا وہ باز سچ مچ، میرا مطلب ہے کیا ہوا اس باز کے ساتھ؟ باجی یہ منگل کی بات ہے، پچھلا ٹائم تھا، یوسف بڑا گھبرایا ہوا ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ میں اس وقت اکیلی تھی۔ اس نے کھیس میں لپٹا ہوا ایک باز مجھے دیا اور بولا کہ میں اسے کہیں چھپا لوں، وہ کل یا پرسوں کسی وقت آ کر لے جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں باز کو چھت پر اپلو والی کوٹری میں لے گئی۔ اس کوٹری میں میرے سوا کوئی کم ہی آتا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں یہ حفاظت سے رہے گا۔ مرغیاں ڈھانپنے والا ایک پرانا ٹوکرا ہمسائے کی چھت پر پڑا تھا، میں اٹھا لائی اور باز کو اپلو والی کوٹری میں اس کے نیچے رکھ دیا۔ 3 دن تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ آج سویرے جب میں باز کو کلیجی کے ٹکڑے کھلانے کے لیے اوپر چھت پر گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باز وہاں نہیں ہے۔ میں بڑا گھبرائی، سارے کوٹھے پر دیکھا پر کچھ پتہ نہیں چلا۔ کوٹری کے کچے فرش پر کسی بچے کے پاؤں لگے ہوئے تھے، ایک ویسا ہی نشان ایک گیلے اپلے پر بھی تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ بچہ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ ابھی سورج نکلا ہی تھا کہ ہمارے گاؤں کا ڈاکیا نور محمد ہمارے گھر آ کر میری ماں سے باتیں کرنے لگا۔ میں بھی پاس جا کر سننے لگی۔ ڈاکیے نے ماں سے کہا، بہن جی میں صبح نماز پڑھنے جا رہا تھا کہ ایک بچہ آپ کے گھر کی پچھلی دیوار سے بھاگ کر قبرستان کی طرف جاتا نظر آیا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ بالو تھا۔ میں نے آواز دی لیکن وہ سنی انسنی کر کے نکل گیا۔ سوچ سوچ کر میں آپ کی طرف آیا ہوں کہ کہیں وہ آپ کی کوئی چیز اٹھا کر نہ لے گیا ہو۔ آپ ذرا اندر جا کر دیکھ بھال کر لیں۔
میری ماں گھبرائی ہوئی اٹھی اور اندر جا کر ٹرنک وغیرہ دیکھنے لگی۔ اسے زیادہ فکر میرے جہیز کے سامان کی تھی۔ سب کچھ دیکھ لیا مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی، سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ چاچے نور محمد کو اطمینان ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی پر میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ یوسف نے مجھے زبان بند رکھنے کو کہا ہوا تھا جی۔ یہ بالو میواتیوں کی بستی کا رہنے والا ہے، قد کا بہت چھوٹا ہے، بس 3 ساڑھے 3 فٹ ہوگا، سر بہت بڑا ہے، عمر کوئی 40 کے قریب ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا نا اسے گاؤں کی گلیوں میں بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ اس کی آواز اچھی ہے، دردناک آواز میں قصے کہانیوں کے شعر پڑھتا ہے اور لوگوں سے پیسہ اناج وغیرہ اکٹھا کرتا ہے۔ کبھی کبھی اسے چرس پیتے بھی دیکھا گیا ہے۔ میرے دل نے کہا ہو نہ ہو یہ اسی بالو کا کام ہے۔ میں سارے دن روتی رہی اور سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شام کے وقت سردارہ آ گئی۔ اس نے مجھے ایک طرف لے جا کر بتایا کہ گاؤں سے باہر یوسف میرا انتظار کر رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جو چیز اس نے مجھے سنبھالنے کو دی تھی وہ لے کر آ جاؤں۔ میں کسی نہ کسی طرح بہانہ بنا کے گھر سے نکلی اور پرانے باغ میں یوسف سے ملنے آ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ باز گم ہو گیا ہے۔ وہ مجھے ڈانٹنے ڈپٹنے لگا۔ اتنے میں درختوں میں سے 3 آدمی نکل کے آ گئے۔ ان میں سے ایک تو یہ کبوترا خان تھا اور دوسرا وہی گنجے سر والا۔ وہ مجھے گھورنے لگے اور بولے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ سچ بتاؤ باز کہاں ہے؟ میں ڈر کے مارے رونے لگی۔ ہم دونوں کو لے کر وہ اپنی نیلی گاڑی کے پاس آ گئے۔ یوسف کے پوچھنے پر میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری زبان سے بالو کا نام سن کر یوسف نے کہا کہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جب میں تمہیں پکیرو دینے کے لیے تیرے گھر آیا تھا نا اور پچھلی دیوار پھاندی تھی تو یہ بالو گلی میں موجود تھا اور اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اگر باز کسی نے چوری کیا ہے تو وہ بالو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ گنجے سر والا اور اس کے ساتھی ہم دونوں کی باتوں کو جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یوسف نے مجھے کوئی اشارہ کر دیا ہے یا میرے کان میں کوئی بات ڈال دی ہے جس کی وجہ سے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ کبوتر خان نے اپنی بندوق میری طرف سیدھی کر لی اور غصے سے بولا کہ ایسی کہانیاں ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں، ہمیں باز کے بارے میں بتاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں سچ مچ ڈر گئی جی۔ میں نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے، لیکن ان میں سے کسی کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے یوسف کے ساتھ مجھے بھی ڈرا دھمکا کر گاڑی میں سوار کر لیا اور کہا کہ ہم انہیں اسی وقت بالو کے پاس لے چلیں۔ میواتیوں کا گاؤں اس نہر کے دوسرے کنارے پر یہاں سے تقریباً 3-4 میل کی دوری پر ہے۔ ہمارے گاؤں سے بھی اس کا فاصلہ 4-5 میل کے قریب ہے، لیکن راستہ خراب ہے اور گاڑی آگے تک نہیں جا سکتی۔ ہماری گاڑی بھی کوئی 2 میل جانے کے بعد رک گئی۔ راستہ تھا ہی نہیں، کھیت تھے یا پھر پگڈنڈیاں تھی۔ گنجے سر والے نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور یوسف کو لے کر نیچے اتر گیا۔ اس نے کبوترے سے کہا کہ وہ مجھے لے کر ڈیرے پر چلا جائے۔ خود وہ یوسف کو لے کر پیدل ہی آگے بڑھ گیا۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ کبوترے نے میرے 3-4 تھپڑ مارے۔ یہ دیکھ کر یوسف نے گنجے سر والے سے ہاتھا پائی شروع کر دی، مگر اس نے پستول کی نال یوسف کے سر سے لگا دی اور اسے دھکیلتا وقت درختوں کی طرف لے گیا۔ یہاں تک کہہ کر سغرا سے سکنے لگی۔ میں نے گرم چادر اچھی طرح اس کے کندھوں پر ڈالی اور دلاسا دے کر اسے چپ کرایا۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ میں بہت روئی چلائی مگر کبوترے نے میری دونوں باہیں جکڑ کر مجھے سیٹ پر بٹھا دیا اور پھر گاڑی موڑ کر دوسری طرف کا رخ کر لیا۔ 2 میل کچے راستے پر سفر کرنے کے بعد ہم پکی سڑک پر پہنچے تو میری چیخیں سن کر پولیس کی گاڑی ہمارے پیچھے لگ گئی۔ پولیس کو دیکھ کر کبوترا ڈر گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی تیز تیز چلائے اور کچھ بھی ہو پر آہستہ نہ کرے۔ ڈرائیور نے ایسا ہی کیا۔ دونوں گاڑیوں میں ریس لگنے لگی۔ ہماری گاڑی دائیں بائیں ڈول رہی تھی اور کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ الٹ جائے گی۔ پولیس کی گاڑی پرانی تھی پر وہ بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پھر دونوں گاڑیاں بالکل پاس پاس چلنے لگی۔ 1-2 بار گولی بھی چلی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون سی جگہ تھی جہاں ہماری والی گاڑی ایک سائیکل والے کو بچاتے بچاتے کچے میں اتر گئی اور زور زور سے اچھلنے کے بعد ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ پولیس کی گاڑی بھی ہمارے بالکل پیچھے تھی۔ وہ الٹ گئی اور کلا بازی کھا کر ایک کھیت میں جا گری۔ یہ سب دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ کبوترے نے چلا کر ڈرائیور سے پوچھا بچ گئے ہو؟ تو اس نے کراتے ہوئے کہا کہ بڑی سخت چوٹ آئی ہے پر بچ گیا ہوں۔ وہ بولا پھر سوچتے کیا ہو، بھاگو۔ انہوں نے گاڑی پیچھے ہٹائی اور ایک بار پھر پکی سڑک پر چڑھا دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پولیس کی گاڑی میں سے دھواں نکل رہا تھا اور سپاہی اسے سدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کیسے وہاں پہنچے اور کیسے پولیس نے وہاں چھاپا مارا۔ سغرا کی روداد نے بہت سی کڑیاں آپس میں ملا دی تھیں۔ اس کا مطلب تھا اس باز کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا تھا جو ایک نہایت قیمتی اور شاملاٹ چیز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ غالباً بالو نامی اس شخص نے یوسف کو پراسرار انداز میں سغرا کے گھر داخل ہوتے دیکھا تھا اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے۔ اسی تجسس نے اسے جرم پر ابھارا تھا۔
جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ قیمتی پرندہ اب سغرا کے گھر سے غائب تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ کچھ آہٹیں سن کر چونک گئی۔ یہی کیفیت سغرا کی ہوئی۔ وہ ڈری ڈری سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ایک سے زائد افراد تیز تیز چلتے اس کشتی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ہم دونوں پیال کے اندر کچھ اور بھی دبک گئیں۔ میں نے دل کو دلاسا دیا کہ رات کے اس پہر اس شکستہ حال کشتی کی طرف کس نے آنا ہے؟ راہگیر ہوں گے، پاس سے گزر جائیں گے۔ پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ افراد سیدھے کشتی کی طرف آئے۔ پھر میں نے کشتی میں جنبش محسوس کی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ان لوگوں کا تعلق یقیناً اسی کشتی سے تھا۔ سغرا سہم کر میرے ساتھ چپک گئی۔ کچھ دیر کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر ایسے لگا کہ 3-4 افراد مل کر زور لگا رہے ہیں۔ ایکا ایک کی کشتی اپنی جگہ سے حرکت میں آ گئی۔ وہ ڈھلوان کیچڑ پر پھسلتے ہوئی پانی کی طرف جا رہی تھی۔ ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ میں نے کشتی کو پانی کی لہروں پر محسوس کیا۔ کشتی نہر میں اتاری جا چکی تھی۔ یہ بڑے سنگین لمحات تھے۔ یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کشتی کو رات کے اس پہر کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ سغرا رو دے گی یا اٹھ کر بھاگ نکلے گی۔ میں نے ایک بازو اس کی گردن میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کشتی والے چپو چلاتے ہوئے تیزی سے بہاؤ کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی بھررائی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گہری نیند سے جاگے ہیں یا جگائے گئے ہیں۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ ان کی تعداد 5 سے کم ہرگز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص کے لہجے میں کچھ گھبراہٹ تھی۔ وہ کسی جگہ آگ لگنے کا ذکر کر رہا تھا۔ لاش، جلی ہوئی بکریاں اور سلو بھائی کے الفاظ بار بار اس کی گفتگو میں آ رہے تھے۔ پانی کے بہاؤ پر کشتی کی رفتار ہر لحظہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کی گفتگو میں بھی تیزی آ رہی تھی۔ جلدی میں نے اندازہ لگا لیا کہ کسی جگہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ شاید آگ وغیرہ لگ گئی ہے۔ قریبی گاؤں سے ایک ڈاکٹر اور ایک کمپاؤنڈر کو جائے حادثہ پر لے جایا جا رہا ہے۔ کشتی میں اس گاؤں کا چودھری بھی سوار تھا۔ ہم دونوں کو ہر لحظہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی اندر نہ آ جائے۔ ایسا ہو جاتا اور آنے والے کے پاس معمولی سی روشنی بھی ہوتی تو ہمارا پکڑے جانا یقینی تھا۔ کشتی کی رفتار سائیکل کی عام رفتار سے کم نہیں تھی۔ چپوؤں کی چپچپاہٹ سناٹے میں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ آخر ہمیں کشتی والوں کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ چپوؤں کی صدا مدھم ہوئی۔ چند ہلکے پھلکے جھٹکے کھانے کے بعد کشتی کنارے سے جا لگی۔ کشتی کو کھینچ کر کنارے پر چڑھا دیا گیا۔ اس وقت میں نے پیال میں سے تھوڑا سا آگے کو کھسکتے ہوئے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ فاصلے سے بہت سی ملی جلی آوازیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی آسمان پر نامانوس سرخ روشنی دکھائی دی۔ میرے دل نے پکار کر کہا کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ جھوپڑے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے باہر دیکھا۔ کشتی خالی ہو گئی تھی۔ کنارہ اونچا تھا اس لیے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں، فضا میں ایک حدت سی رچی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بے موسمی حدت آگ کی مرہون منت تھی۔ میں نے سرگوشی میں سغرا کو باہر آنے کی ہدایت کی۔ وہ میری چادر لپیٹے باہر نکل آئی۔ کشتی کی نوک کے پاس ایک خانے میں بوسیدہ سی نیم روشن لالٹین رکھی تھی۔ لالٹین کے پاس ایک دھوتی ایسی قسم کا کوئی کپڑا تھا۔ میں نے ایک کپڑا اٹھا کر اوڑھ لیا۔ کشتی کے درمیان والے حصے میں اب کوئی 1 انچ پانی کھڑا تھا۔ غالباً کشتی کا پیندا رستا رہتا تھا۔ عجیب سی کشتی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمیں اتنی دور لے کر آئی ہے۔ میں سغرا کے ساتھ احتیاط سے کنارے پر چڑھی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر آیا۔ ایک کچی پکی بستی کا ایک حصہ آگ کی زد پر تھا۔ بہت سے مکان جل کر راکھ ہو چکے تھے اور کچھ ابھی تک جل رہے تھے۔ بستی کے ارد گرد نشیب و فراز میں دیہاتیوں کا ہجوم تھا۔ آگ کی روشنی ان کے متحرک جسموں پر منعکس ہو رہی تھی۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔ لوگ ٹولیوں اور مجموعوں کی صورت میں جگہ جگہ کھڑے تھے۔ ارد گرد کی پگڈنڈیوں پر لوگ تیز قدموں سے آ جا رہے تھے۔ ہم دونوں نے دیہاتی انداز میں چادریں لپیٹی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہجوم میں شامل ہو گئیں۔ اس پرہنگام نیم تیرگی میں امید نہیں تھی کہ کوئی ہمیں پہچان سکے گا۔ میں نے دیکھا ایک جگہ 3 لاشیں زمین پر رکھی ہیں۔ ان کے قریب ہی بہت سی خواتین بین کر رہی تھیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ عورتیں میواتی تھیں۔ تماشائیوں میں بہت سے میواتی نظر آ رہے تھے۔ سغرا حیران کن نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرا بازو دبایا اور میرے کان کے پاس منہ لا کر بولی، باجی، یہی تو میواتیوں کا گاؤں ہے۔ میں 1-2 بار اس راستے سے گزر چکی ہوں۔ اچھی طرح پہچانتی ہوں میں اسے۔ سغرا کے لہجے میں دنیا جہاں کا خوف سمٹا ہوا تھا۔ شاید اسے یوسف کا خیال آ گیا تھا۔ وہ بھی تو 2-2.5 گھنٹے پہلے بخاری کے ساتھ اسی گاؤں کی طرف روانہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں ہے کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں سے سنگین ترین خطرات کی بو آ رہی تھی۔ فرت غم سے نڈھال ہو کر سغرا ایک درخت کے تنے سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ ماں جی، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا سر تھامتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے بیٹھ کر اسے تھام لیا۔ اس کا دل ہائی سپیڈ مشین کی طرح دھڑک رہا تھا۔ سغرا، حوصلے سے کام لے، اس طرح تو لوگوں کو شک پڑ جائے گا۔ چل اٹھ جا، کھڑی ہو جا، شاباش۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے لے کر داہنی طرف بڑھی۔
اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا اور کچھ لوگ ایک بڑی سی چارپائی کندھوں پر اٹھائے برآمد ہوئے اور اسے بڑے آرام سے ایک درخت کے نیچے رکھ دیا۔ جلے ہوئے گوشت کی بو سے دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے آنکھوں پر جبر کرتے ہوئے چارپائی پر نگاہ دوڑائی۔ ایک گرانڈیل لاش پوری چارپائی پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس شخص نے چوڑی دار پاجامہ اور کوٹ پہن رکھا تھا۔ کانوں میں بڑی بڑی بالیاں تھیں، سینے اور گردن پر بال ہی بال تھے، اور چہرے کی طرف دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ بری طرح جلا ہوا تھا۔ میواتی عورتوں کی ایک جماعت اس لاش کے گرد بین کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ان کی گریہ وزاری سے کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ میں سغرا کو کھینچتی ہوئی اس منظر سے دور ہٹنے لگی، مگر اس رخ پر میں زیادہ آگے نہ جا سکی۔ اتفاقاً میری نگاہ پولیس کی گاڑیوں پر پڑ گئی۔ وہ 2 گاڑیاں تھیں اور ان کے ارد گرد مسلح سپاہی ٹہل رہے تھے۔ اب اس جگہ ایک لمحے کو بھی رکنا میرے لیے خطرناک تھا۔ میں نے سغرا کو مخالف سمت میں کھینچا اور ہجوم کو چیرتی ہوئی نہر کی طرف بڑھنے لگی۔ کشتی ابھی تک اسی جگہ کھڑی تھی، پر خالی نہیں تھی۔ چند آدمی کسی زخمی کو ہاتھوں میں سنبھالے اس میں سوار ہو رہے تھے۔ بہرحال کشتی سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ہم نہر کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ تاریکی میں قدم قدم پر خوف کا پہرا تھا۔ اونچے سرکنڈوں میں چلتی ہوئی ہم کوئی 2 فرلانگی آگے آئی تھیں کہ ایک موڑ پر اچانک ایک سایہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ہم ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئے۔ باجی، یہ میں ہوں یوسف۔ یوسف کی آواز سن کر میں سناٹے میں رہ گئی۔ ظاہر ہے سغرا کا بھی یہی حال ہوا ہوگا۔ چند لمحوں کے لیے ہم کچھ بول نہ سکے۔ پھر سغرا بے تابی سے یوسف کی طرف بڑھی، لیکن چند قدم چل کر رک گئی۔ غالباً اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ یوسف، کہاں تھے تم؟ اس نے جذبات سے لرزتی آواز میں پوچھا۔ یوسف نے قریب آ کر کہا، میں نے آپ کو پولیس کی گاڑیوں کے پاس سے مڑتے دیکھ لیا تھا، مگر ان باتوں کا وقت نہیں۔ آپ آئے میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں سب کچھ۔ وہ ہمارے آگے آگے چلنے لگا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ٹخنے کے زخم کی وجہ سے وہ بری طرح لنگڑا رہا ہے۔ اسے بولنے میں بھی خاصی دقت پیش آ رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ہمیں درختوں کے درمیان ایک ہموار جگہ لے آیا۔ یہاں فربا جسم اور چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے گھٹنوں تک لمبا چوغا پہن رکھا تھا۔ چوغے کا رنگ اندھیرے میں نظر تو نہیں آیا، پر بعد میں پتہ چلا کہ وہ زرد تھا۔ چوغے والے کے گلے میں کچھ مالائیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ شخص کوئی پیر فقیر قسم کی چیز ہے۔ یوسف نے بڑے ادب سے اسے حضرت جی کہہ کر مخاطب کیا اور بولا، میں نے لیا ہے جی۔ چوغے والے نے ایک تیز گہری نگاہ ہم دونوں پر ڈالی اور پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ایک چھوٹا سا خشک نالا پار کر کے وہ ہمیں اپنی کٹیا میں لے آیا۔ میرے لیے زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں کسی پیر فقیر کی رہائش گاہ کو اندر سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بے رنگ و روغن کے جستی ٹرنک پر 2 مٹی کے دیے جل رہے تھے، جیسے ٹرنک کے بجائے قبر میں پڑے ہوں۔ ایک تکیا، ایک گدیلا، ایک لالٹین جو جھونپڑی کے بانس سے لٹک رہی تھی، مٹی کا ایک گھڑا، سلو لائٹ کا ایک پیالہ اور 2 عدد لوٹے۔ قریباً یہی کل سامان تھا اس جھونپڑی کا۔ یوسف نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرے حضرت جی ہیں، مجھ سے پہلے اللہ بخش ابا جی بھی ان کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ چوغے والے نے یوسف کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، بیبیوں، تمہارے بارے میں اس نے مجھے بتا دیا ہے، تم تینوں یہاں آرام سے رات گزار سکتے ہو، گھبرانے اور خوف کھانے کی کوئی بات نہیں۔ سونا ہے تو آرام سے سو جاؤ، ورنہ وہ لوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ وضو کر لو اور نفل پڑھو، تہجد کا وقت بھی بس ہونے والا ہے۔ مجھے یہ شخص روایتی پیروں فقیروں سے بہت مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کے لمبے کھچڑی بال شانوں تک تھے اور آنکھوں میں ایک آسودہ سی چمک تھی۔ ماتھے کے محراب اور پیشانی کی شکنوں نے اسے ایک محترم شخصیت کا روپ دے دیا تھا۔ اس کے بزرگانہ لہجے نے سہرا کو ایک بار پھر سے سکنے پر مجبور کر دیا۔ اسے روتا دیکھ کر یوسف کے مرشد نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور یوسف سے بولا، اوے کھوتے، تو نے کیا تکلیف دی میری بیٹی کو؟ کیوں رو رہی ہے یہ؟ یوسف نے کہا، حضرت جی، جلدی کی وجہ سے میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکا، اگر اب اجازت ہو تو۔ ہاں، سنا، کیا کہانی ہے یہ؟ جواب میں یوسف نے مختصر الفاظ میں شروع سے آخر تک اسے سب کچھ بتا دیا۔ باز کا ہاتھ آنا، پڑوسی اصغر اور بندشاہ کا باز خریدنے پر جھگڑا، اختر وغیرہ کا پیچھے لگنا، اور یوسف کا سغرا کو باز سونپ کر خان رحیمی کی کوٹھی میں جا چھپنا، پھر اس کے بعد کے واقعات، اور آخر میں یوسف کا عاطف بخاری کے ساتھ میواتیوں کے گاؤں کی طرف روانہ ہونا۔ اس نے سب کچھ پیر صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ غالباً وہ ان سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ جب وہ اپنی رودات کے اس مرحلے پر پہنچا جہاں وہ عاطف بخاری کے ساتھ میواتی گاؤں کی طرف روانہ ہوا، تو میں اور سغرا زیادہ توجہ سے اس کی بات سننے لگیں، کیونکہ اس کے بعد کے واقعات کا ہمیں علم نہیں تھا۔ یوسف نے کہا، وہ گنجے سر والا بابو مجھے لے کر میواتی گاؤں میں پہنچا تو یہاں اور ہی تماشا نظر آیا۔ پوری بستی چودھری کے گھر کے سامنے جمع تھی۔ احاطے کی 4 فٹ اونچی 4 دیواری کے اندر الاؤ دہک رہا تھا اور چارپائیاں بچھی تھیں۔ چارپائیوں اور کرسیوں پر کم از کم 30 آدمی بیٹھے تھے۔ ان میں زیادہ تر مسلح تھے۔ وہ سب اونچی اونچی آوازوں میں بول رہے تھے۔ چودھری، جسے یہاں کے سارے میواتی سلو بھائی کہتے ہیں،
کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ آخر اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، تم سب بڑے بڑے لوگ ہو، کوئی زمیندار، کوئی جاگیردار، کوئی شہر کا سیٹھ ہے اور کوئی خان رحیمی کی طرح جنگل کا سیٹھ۔ میں تم سب میں سب سے چھوٹا آدمی ہوں، پر تمہارا میزبان ہوں۔ اس وقت میرا حق ہے کہ تم میری بات سنو۔ دیکھو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ… پھر ایک دم شور بلند ہوا اور سب بلند آواز سے چیخو پکار کرنے لگے۔ ایک موقع پر تو لگا کہ وہ ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے۔ پھر خان رحیمی نے اٹھ کر کہا کہ یہ جگہ بات کرنے کے لیے ٹھیک نہیں، اس لیے مکان کے اندر چلو۔ وہ سب لوگ اٹھ کر چودھری سلو کی بیٹھک میں چلے گئے۔ بخاری کے کہنے پر میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ سلو بھائی کے سالے نے قیمتی باز پکڑا ہے۔ کئی شکاری اس باز کی تلاش میں تھے، ان سب کو پتہ چل گیا ہے اور اب وہ باز خریدنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں۔ سلو بھائی کا سالہ وہی ٹھگنے قد والا بالو تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ چودھری کا رشتہ دار ہونے کے باوجود وہ بھیک مانگتا تھا۔ غالباً اس بھیک کو وہ اپنے فن کی داد سمجھتا تھا۔ یوسف نے اپنی روداد کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم وہاں کھڑے رہے اور سلو بھائی کی بیٹھک کے اندر گرما گرم باتیں ہوتی رہیں۔ پھر پتہ چلا کہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ سب نے مل کر نیلامی کا فیصلہ کیا ہے۔ جو بھی زیادہ بولی دے گا باز اٹھا لے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ باز بیٹھک کے اندر پہنچ چکا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ بیٹھک کے اندر سے پھر لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے بعد گولی چلنے کی آواز آئی۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا اور کئی آدمی ایک دوسرے سے گتھم گتھا باہر آ گرے۔ پھر میں نے ایک لمبے شخص کو دیکھا، وہ چار دیواری کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو میں ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ سکا، پر میرا خیال ہے کہ وہ باز کا پنجرہ تھا۔ چار دیواری کے پاس اسے 7-8 میواتیوں نے گھیر لیا۔ ان سب کے پاس لاٹھیاں اور بلم تھے۔ وہ لمبا شخص بڑا جیدار تھا، زوراور بھی خوب تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی چیز چار دیواری سے باہر پھینک دی، جہاں اسے فوراً ہی کسی دوسرے بندے نے اٹھا لیا۔ لمبے قد والا میواتیوں سے بھڑ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس نے 2 میواتیوں کے پیٹ میں چھرا مارا۔ اتنے میں اور میواتی آ گئے۔ پھر تڑ تڑ گولیاں چلنے لگی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سارے گاؤں والے تتر بتر ہو گئے۔ میں بھی ایک بیل گاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر پتہ نہیں کیسے چودھری سلو کا بھینس خانہ جلنے لگا۔ اس کے چھپروں کو آگ لگ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا محلہ جلنے لگا۔ ادھر فائرنگ بھی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے خان رحیمی کی بڑی سفید جیپ کو دیکھا، وہ بڑی تیزی سے ایک لال کار کے پیچھے بھاگی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ایک دم مڑی اور ایک گھر کی کچی دیوار توڑ کر صحن میں جا گھسی۔ ہر طرف چیخو پکار ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بیل گاڑی کے پیچھے سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، پر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ لگاتار گولیاں چل رہی تھیں۔ یہاں پر پارٹ 13 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 14 سماعت فرمائیں۔